لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے حضور کی شام شام مہکے حضور کی رات رات جاگے حضور کی شام شام مہکے حضور کی رات رات جاگے ملائکہ کے حسو حسی جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے اور زبان فطرت ہے اس پہ ناطق یہ بارگاہ نبی صادق زبان فطرت ہے اس پہ ناطق یہ بارگاہ نبی صادق شجر شجر کا درود جائے حجر حجر کا سلام پہنچے اور یہ التجا ہے روز محشر گناہگاروں پہ بھی نظر ہو یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہگاروں پہ نظر ہو شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے میرے واجب الاحترام بھائی دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء مسجد میں آنے والے اسلامی بھائیوں ہر مسلمان بندے کا کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ اسے اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو اسلامی مہینہ ہمیں ملتا ہے وہ اسلامی مہینہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے اور کیا پیغام دیتا ہے اس کی بھی جاننے کی ضرورت اور کوشش کرنی چاہیے بسا اوقات دیکھا کیا جاتا ہے اور جانا کیا جاتا ہے اور باتیں ہم تک کیا پہنچتی ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھا ہو خواہ وہ بچہ ہو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اسلامی مہینے کے نام بعینی ہی اچھے یاد اور اگر اس کے بالمقابل دیکھا جائے یعنی کہ انگریزی مہینے کے نام ہندی مہینے کے نام تو فٹافٹ اس کو ہر انسان گنا دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ عبداللہ بھائی سلمان بھائی آپ اسلامی نام کے جو 12 نام ہیں آپ اسے شمار کرا دیں آپ اسے گنا دیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے
کہ شروع سے لے کے آخر تک یعنی کہ 12 مہینے کے جو نام ہیں وہ کوئی انسان گنائے۔ تو یہ میرے عزیزو ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے مسلم بھائیوں کو اسلامی مہینے کے نام نہیں یاد ہوتے۔ تو عزیزو اور بزرگوں، ہمیں اسلامی مہینے کے نام یاد بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو میں اب آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے میرے عزیزو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، دھیان لگا کے سنیے گا اور یہ نیت کریے گا جو بھی اللہ رب العالمین اس طالب علم سے کہلوائے گا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے بھائی انشاءاللہ جی۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے معنی ہوتے ہیں پھیلاؤ کے، یعنی کہ پھیلا دیا جائے، بکھیر دیا جائے۔ شعبان کا مہینہ یہ ہوتا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ میں نیکیوں کو بکھیر دیتے ہیں، نیکیوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے نکل کر کہ اے میرے بندو بندیوں، ہم نے نیکیوں کو پھیلا دیا ہے۔ کون ہے ایسا میرا بندہ جو نیکیوں کو تلاش کر لے، نیکیوں کو اٹھا لے، نیکیوں کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کر لے اور وہ وقت آئے پھر وہ پیش کرے الہ العالمین ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے یہ ارکان کیا فلاں مہینے میں۔ تو میرے عزیزو اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، بہت ارحم الراحمین ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو بہتر بنانے کے لیے، بندوں کے اعمال کو بڑھانے کے لیے، ان کے نام اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے موسم کو بنایا، نیکیوں کا بھی مہینہ بنایا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرے بندو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اے میرے بندو، میں نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، سال میں 12 مہینے آتے ہیں اور ہر مہینہ ایک نہ ایک پیغام لے کر آتا ہے، ایک نہ ایک میسج لے کر آتا ہے، ایک نہ ایک خوشخبری لے کر آتا ہے۔ لہذا ہوش میں آ جاؤ، چوکنا آ جاؤ، چوکنے میں آ جاؤ، چوکس رہو، اور نیکیوں کا سیزن آ گیا، نیکیوں کا موسم آ گیا۔ اس لیے میرے عزیزو یہ طالب علم آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کہاں غفلت میں سوئے ہوئے ہو، غفلت کی چادر کیوں اڑے ہوئے ہو۔ اس غفلت کی چادر کو چاک کرو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ جب میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کرتا تھا، ملا کرتا تھا، تو میرے عزیزو اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے اعمال کیا ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کو جب پایا کرتے تھے تو کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک دعا ملتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پیش کیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے الہ العالمین، آپ ہمیں
رجب کا مہینہ عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ جب انہیں رجب کا مہینہ مل جایا کرتا تھا اور رجب کا مہینہ پار کر جایا کرتے تھے، پھر آگے ارشاد فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ الہ العالمین، رجب کو ہم نے پار کر لیا، اب شعبان میں ہماری زندگی بڑھا دے، شعبان میں ہماری زندگی طویل فرما دے۔ اور اس کے بعد آگے جملہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے اور اپنے گاؤں اور محلے کا محاسبہ کیجئے۔ کتنے بندے ایسے تھے جو گزشتہ سال آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ چائے نوشی بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس شعبان کے مہینے میں وہ آج موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر مسلمان پر یہ لازم آتا ہے، ضروری بنتا ہے، میں فرض نہیں کہتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اگر آپ کو یہ رجب کا اور شعبان کا مہینہ ملے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے اور کثرت سے مانگا کرے الہ العالمین سے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند کا شمار کیا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھا کرتے تھے، آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے اور کتنی تاریخ ہے اور کیا تاریخ ہے، یہ بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شعبان کے مہینے کا جتنا خیال کیا کرتے تھے اتنا کسی اور مہینے کا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا کہا گیا۔ 30 سال تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، تقریباً 30 سال لوگوں نے کیا کہا؟ زید بن محمد، یعنی کہ زید محمد کا بیٹا ہے اور کسی کا بیٹا نہیں۔ 30 سال تک میرے عزیزو حضرت زید کو بولا گیا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ پھر میرے عزیزو اب یہاں پر ایک نقطہ ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں، ایک نقطہ سنتے جائیے۔ حضرت زید کو 30 سال تک بولا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی زمانہ آ جاتا ہے، ایک ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ اللہ کا قانون آتا ہے سامنے، کیا؟ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارو، لوگوں کو آواز دو، لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو متنبی کرو، لوگوں کو توجہ کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ ماں کے نام کے ذریعے سے، چچا کے نام کے ذریعے سے، اور کسی کے نام کے ذریعے سے نہیں، نہیں کسی اور کے نام کے ذریعے سے نہیں۔ قرآن اٹھاؤ، اس میں ارشاد فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، ہر بندے کو یہ پکارا جائے ان کے باپ کے ذریعے سے۔ یعنی کہ میرا نام مسعود احمد ہے تو اب ہونا چاہیے مسعود بن رشید الرحمن، یعنی کہ مسعود بیٹا ہے رشید الرحمن کا۔ لہذا حضرت زید کو 30 سال تک بولا گیا کہ محمد کے بیٹے حضرت زید ہیں۔ پھر اللہ کا قانون آ گیا کہ نہیں، اب یہ ختم ہوگا، اب زید کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، بلکہ پکارا جائے زید بن حارثہ،
یعنی کہ یہ زید کو حضرت حارثہ کے بیٹے ہیں، اب ان کے بیٹے یعنی کہ زید کے بیٹے وسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رمضان کے علاوہ اس مہینے میں جتنا آپ کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں کسی اور مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ تو رمضان میں رکھتے ہی ہیں، شروع سے لے کے آخر تک ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن شعبان میں آپ جس قدر اہتمام کرتے ہیں روزوں کا کسی اور مہینے میں ہم نے نہیں دیکھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی سوال میرے عزیزو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کر لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو ہم جتنا اہتمام سے روزہ رکھتے ہوئے اس مہینے میں دیکھتے ہیں یعنی کہ شعبان میں، اتنا اور آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزو حضرت نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنیے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کر لیجیے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی لطیفہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی حکمت کی بات نہیں بتلا رہا ہوں، میں کوئی مزاحیہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ احادیث کی باتیں کر رہا ہوں، احادیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ دونوں یعنی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتے ہیں اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رمضان کے علاوہ جتنا اہتمام سے روزہ رکھتے ہوئے شعبان میں دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ روزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنی پابندی سے آپ روزہ رکھتے ہیں، اتنی کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ کے بندو جواب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سنیے اللہ کے نیک بندو، اللہ کے نیک بندو توجہ سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اور اے عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس سے بہت سے مسلمان غفلت میں پڑ جاتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شعبان کون سا مہینہ ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اے میرے صحابہ اور اے میری عائشہ، توجہ سے سنو کہ یہ جو شعبان میں ہم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی کہ اس کا جو اگلا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اور یہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور دوسری جو چیز حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ بھی عجیب و غریب ہے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ اور اے اسامہ، جو ہم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الہ العالمین کے یہاں بارگاہ میں ہر بندے کے نام اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان میں اللہ رب العالمین کی خدمت میں فرشتے رجسٹر لے جا کر پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آپ کے فلاں بندے نے یہ عمل کیا، آپ کے فلاں بندے نے یہ عمل کیا، آپ کے فلاں بندے نے یہ اچھا عمل کیا، یہ برا عمل کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی خدمت میں شعبان کے مہینے میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو اے میری عائشہ اور اے اسامہ، میری چاہت یہ ہے، میرے اندر یہ امنگ ہے، میری یہ خواہش
ہے کہ جب میرا نام اعمال رب العالمین کے یہاں پیش کیا جائے، رب العالمین کے یہاں حاضر کیا جائے، تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزہ رکھا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا نام اعمال تب پیش کیا جا رہا ہو۔ سنیے میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ اتنا مقام رکھنے والا، اتنی بلندی رکھنے والا، اتنا مقام و مرتبہ رکھنے والا، جس کے صدقے میں، جس کے طفیل میں اس دھرتی کو بنایا گیا، آسمان کو سجایا گیا، پوری کائنات کا ایک نظام رکھا گیا، وہ چاہت کیا کر رہا ہے، وہ خواہش کیا کر رہا ہے کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے الہ العالمین کے یہاں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب میرے عزیزو بتائیے، یہ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی اس چیز کی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، وہ تو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، لیکن پھر بھی امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، امت کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میری امت، دیکھو راستے سے بھٹکنا نہیں، دیکھو دائیں بائیں نہیں ہونا، تم میری تعلیمات پر اگر عمل کرو گے تمہیں دنیا میں عزت ملے گی اور تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی، دشمن تمہارا ویلکم کرے گا، دشمن تمہارا استقبال کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم میری مانو، میری مان کر زندگی گزارو گے، تمہیں یہاں بھی لوگ استقبال کریں گے اور آخرت میں تمہارا استقبال ہونا تو لازمی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ کر، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جاتے جاتے ایک اور بات سنتے جائیے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ہفتے کے ہر ہفتہ آپ علیہ السلام 2 روزہ رکھتے تھے اور ہر ماہ کے اندر 3 روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں توجہ سے سنیے، تو یہی صحابہ کرام پھر سوال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہفتے کے 2 روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ پیر اور جمعرات کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اور آپ پیر اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو بھی رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو بتلایا نبی علیہ السلام نے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اس کے شکریے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب 2 حدیث کا ٹکراؤ ہو گیا، 2 حدیث لڑ گئی، 2 حدیث ٹکرا گئی سامنے۔ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ شعبان میں بھی نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور پیر اور جمعرات کو بھی نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو محدثین بتلاتے ہیں میرے عزیزو کہ ایک ہوتا ہے اجمالی اور ایک ہوتا ہے تفصیلی۔ اس کو توجہ سے سنیے، تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اجمالی اور ایک ہوتا ہے تفصیلی، یعنی کہ یہ جو شعبان میں جب نام اعمال پیش کیا جاتا ہے وہ اجمالی پیش کیا جاتا ہے، وہ صراحتاً ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے۔ لیکن جب پیر اور جمعرات کی بات آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ رب العالمین کے یہاں فرشتے بتلاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے نے یہ اچھا عمل کیا ہے اور ایک یہ برا عمل کیا ہے۔ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کے یہاں پیش، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ پیر اور جمعرات کو فرشتے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شعبان کے تعلق سے ایک نقطہ لکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شعبان کے الفاظ شعبان کے لفظ میں 5 الفاظ ہیں. لفظ شعبان میں 5 لفظ ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ شعبان. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ عین. اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ با. اور چوتھا لفظ ہے الف. اور 5واں لفظ ہے نون. اب یہاں توجہ سے سنیے. شعبان کا جو پہلا لفظ ہے شین، یہ اشارہ کر رہا ہے شرافت اور بزرگی کی طرف. مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں شعبان کا مہینہ ملے تو انسانیت سے زندگی گزاری جائے، بزرگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا جائے. اور دوسرا لفظ جو عین ہے وہ علو کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ بلندی اور مقام کے درجے میں آتا ہے. یعنی آپ ایسا کوئی عمل کریں کہ آپ کا لیبل بڑھے، نیکیوں کا لیبل بڑھے، آپ بلندی تک پہنچیں، مقام تک پہنچیں. اور تیسرا جو لفظ ہے با، یہ بر یعنی کہ بھلائی اور نیکی میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کریں. آپ کسی کے کام آ جائیں، کسی کا کام کر دیں، یہ بھلائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ خیرخواہی ہے. اور چوتھا الفاظ ہے الف، اس کا مطلب الفت، یعنی کہ پیار و محبت سے اپنی زندگی گزاری جائے. آپ اگر معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اگر بستی میں رہتے ہیں، آپ اگر اپنے محلے میں رہتے ہیں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیجئے، اپنے پڑوسی کے ساتھ الفت کا برتاؤ کیجئے، اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیے. اور 5واں جو لفظ ہے نون، اس کا مطلب یہ ہے کہ نور یعنی کہ نورانیت. آپ جب نماز پڑھیں گے، آپ جب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ آپ نماز میں شریک ہوں گے، تو آپ کے چہرے پر ایک نور آئے گا، آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا، آپ کو جو دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا. اسی لیے میرے عزیزوں کہا جاتا ہے کہ اگر جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، آدمی دیکھ کر فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ 5 وقتہ نمازی ہے. نماز کے اندر اللہ نے جو سب سے پہلی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، انسان کا چہرہ خوش طبع نظر آتا ہے، انسان کا چہرہ جگمگا اٹھتا ہے. یہ نماز کی خاصیت ہے. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے کو شعبان کے مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور شعبان کے مقام کو سمجھیں. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں اگر ہم سے ہو سکے تو ہم اس شعبان کے مہینے میں کبھی نہ کبھی گاہے بگاہے 1 روزے 2 روزے 3 روزے ضرور رکھ لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ ہم جب رمضان میں انٹر ہوں گے، رمضان میں داخل ہوں گے تو ہمیں رمضان کا روزہ فوراً گرا محسوس نہیں ہوگا، فوراً ہمیں کمزور نہیں کر دے گا. جو انسان سال کے 11 مہینے کبھی روزہ نہیں رکھتا، کبھی روزے کی پابندی نہیں کرتا، اور جب اچانک رمضان میں داخل ہو جاتا ہے اور رمضان کا جب روزہ رکھنے لگتا ہے تو اس کو پہلا روزہ میرے عزیزوں بہت بھاری پڑنے لگتا ہے، بہت گرا گزرنے لگتا ہے. وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتا، وہ پیاس برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے میرے عزیزوں یہ طالب علم کا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. خدا را اللہ کے واسطے یہ طالب علم کا پیغام سن لیجئے اور عمل کر لیجئے. انشاءاللہ
آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا اور آخرت میں بھی فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔